تصور کریں ایک جنگ جاری ہے، کمانڈ روم میں جنرلز بیٹھے ہیں، سکرینز پر سیٹلائٹ تصاویر چل رہی ہیں، ڈرون فیڈز آ رہی ہیں، لیکن اس کمرے میں ایک ڈیجیٹل ایکسپرٹ بھی موجود ہے جو انسان نہیں ہے۔ وہ ایک AI ماڈل ہے جو چند گھنٹوں میں سینکڑوں ممکنہ حملوں کی فہرست بنا دیتا ہے۔ جنرل صرف ایک کام کرتے ہیں، اپروو، اور پھر میزائل لانچ ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس نے 2026 کی ایران جنگ کو بدل دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل اور میں ہوں نقش قاضی۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک بڑے فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ امریکہ نے اسے آپریشن ایپک فیوری کہا اور اسرائیل نے اسے آپریشن رورنگ لائن کہا۔ چند گھنٹوں میں ایران کے اندر درجنوں نہیں سینکڑوں اہداف پر حملے کیے گئے اور ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا گیا۔ سوال صرف یہ نہیں کہ حملے کیسے ہوئے، سوال یہ بھی ہے کہ اتنے اہداف اتنی تیزی سے کیسے منتخب کیے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی میں داخل ہوتی ہے ایک مصنوعی ذہانت۔ سسٹم کا نام ہے پروجیکٹ میون۔ یہ پینٹاگون کا ایک AI پروگرام ہے۔ یہ پروگرام لاکھوں تصاویر اور ڈیٹا پوائنٹس کو ایک ساتھ اسکین کرتا ہے۔ سیٹلائٹس، ڈرون، بیٹل فیلڈ سینسرز، سرویلنس کیمراز، انٹرسپٹڈ کمیونیکیشن، سب۔ پرانے زمانے میں یہ کام ہزاروں انٹیلیجنس افسران کیا کرتے تھے اور انہیں اس کام میں کئی دن یا ہفتے بھی لگ جاتے تھے۔ اب یہی کام AI کر دیتی ہے۔ فوجی ماہرین اسے کہتے ہیں مشین سپیڈ وارفیئر، یعنی جنگ کی رفتار اب انسان نہیں مشین طے کرے گی۔ اس سسٹم کے اندر ایک طاقتور AI ماڈل استعمال کیا گیا جسے کلاڈ کہا جاتا ہے۔ کلاڈ جو کمپنی اینتھروپک نے بنایا تھا۔ کلاڈ کو ڈیٹا اینالسٹ کمپنی پیلنٹیر ٹیکنالوجیز کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہاں AI مدد کرتی ہے انٹیلیجنس رپورٹ کا خلاصہ بنانے میں، سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے میں، اہداف کی ترجیح طے کرنے میں اور ممکنہ حملوں کی سیمولیشن میں۔ لیکن پھر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ اینتھروپک نے کہا کہ اس کی AI پر کچھ اخلاقی حدود ہونی چاہیے، جیسا کہ AI کو مکمل خودکار ہتھیاروں میں استعمال نہ کیا جائے، AI کو شہریوں کی بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور AI کو بغیر انسانی نگرانی کے کل ڈیسیژنز نہ لینے دیے جائیں۔ ان ریسٹرکشنز کو AI گارڈیلز کہا جاتا ہے۔ AI گارڈیلز دراصل وہ حفاظتی حدیں ہیں جو AI کو غلط فیصلے کرنے یا نقصان دہ معلومات دینے سے روکتی ہیں۔ پینٹاگون کو یہ پابندیاں پسند نہیں آئیں۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے اینتھروپک کو سپلائی چین رسک قرار دیا اور پینٹاگون نے اینتھروپک کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ اینتھروپک کمپنی نے اس کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے۔ اس کے بعد دفاعی اداروں نے چیٹ GPT کی کمپنی اوپن AI کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ اوپن AI نے بھی کچھ شرائط رکھی تھی، یعنی پہلی بار تاریخ میں AI کمپنیوں اور فوج کے درمیان جنگ کے اصولوں پر بحث ہو رہی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے صرف ایک دن کی معلومات کافی نہیں تھی، یہ کئی سال کی انٹیلیجنس کا نتیجہ تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے تہران کے اندر موجود کئی ٹریفک کیمروں اور نگرانی کے نظام کو ہیک کیا تھا۔ ان کیمروں سے آنے والے ڈیٹا کا AI سسٹمز نے تجزیہ کیا۔ اس عمل کو کہتے ہیں پیٹرن آف لائف انالیسس، یعنی کسی شخص کی روزمرہ زندگی کا ڈیجیٹل نقشہ، جیسے کسی کی موومنٹس، روٹین، کانٹیکٹس، لوکیشن کا ڈیجیٹل پیٹرن بنایا جائے۔ مثلاً وہ کہاں جاتا ہے، کب میٹنگز ہوتی ہیں، اس کی سیکیورٹی گارڈز کیسے حرکت کرتے ہیں وغیرہ۔ اور آخر کار ایک ایسی جگہ کی شناخت ہوئی جہاں اعلیٰ قیادت کی میٹنگ متوقع تھی، اور پھر ایک انتہائی ایکوریٹ اور کیلکولیٹڈ میزائل حملہ کیا گیا اور چند منٹوں میں عمارت تباہ ہو گئی۔ اسی AI نظام اینتھروپک کے بارے میں رپورٹس ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اسے ایک اور بڑے آپریشن میں استعمال کیا گیا تھا۔ وہ آپریشن تھا وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کو کیپچر کرنے کا مشن۔ رپورٹس کے مطابق AI نے انٹیلیجنس ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور مختلف آپریشنل منظرنامے سیمولیٹ کرنے میں مدد دی، لیکن اس مشن کی تفصیلات ابھی بھی پوری طرح سامنے نہیں آئیں۔ اس جنگ نے 3 حقیقتیں واضح کر دی۔ پہلی، جنگ اب پہلے سے کئی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ دوسری، انسان اب جنگ کے فیصلے مکمل طور پر خود نہیں کرتے، AI اکثر یہ طے کرتی ہے کہ کون سے اہداف اہم ہیں۔
تیسری، ٹیکنالوجی کمپنیاں اب عالمی طاقت کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو جناب واپس چلتے ہیں اسی کمانڈ روم میں، جہاں ایک اسکرین پر اہداف کی فہرست نظر آ رہی ہے۔ ایک افسر فائل پڑھتا ہے، چند سیکنڈ سوچتا ہے اور کہتا ہے اپرووڈ۔ میزائل لانچ ہو جاتے ہیں، لیکن اس فیصلے سے پہلے ایک اے آئی نے ڈیٹا دیکھا تھا۔ اس نے اہداف کی ترجیح بنا دی تھی اور حملے کی تجویز بھی دے دی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر مستقبل کی جنگوں میں مشین پہلے سوچنے لگے تو کیا جنگ واقعی انسان لڑ رہے ہوں گے یا اے آئی؟ ہمیں ڈر تھا کہ اے آئی ہماری جاب لے جائے گی، لیکن ذرا سوچئے، اب اے آئی ہماری جان بھی لے سکتی ہے۔